السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو آپ بیٹا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ ایک تو آپ کو عمرے کی بہت بیٹا مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا بیٹا کہ اگر گھر میں کسی بات پہ بحث ہو رہی ہے اور مطلب بچہ دوسرے بچے کے ساتھ بحث کرتے کرتے قرآن پاک اٹھا لے کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں، تو اس کا کیا گھر پہ اثر پڑتا ہے؟ ایک تو یہ کوشچن ہے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ادھار پیسے دیے ہوئے اور آپ دنیا سے چلے گئے، مثال کے طور پہ میں نے کسی کو ادھار دیے اور میں چلی گئی دنیا سے، تو وہ اس بندے پہ کیا ہوگا کہ وہ پیسے واپس میرے بچوں کو دینے چاہیے اسے، یا کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ دینے والے نے معاف بھی نہیں کیے اس کو کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ رقم معاف ہے۔ تو بیٹا ٹھیک ہے، یہ دو میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ میں بتاتا ہوں۔ دوسرا، میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ان کے گھر کے اندر کوئی بحث ہو رہی تھی بچوں میں، تو ایک بچے نے قرآن اٹھا لیا، تو کیا اس طرح سے قرآن اٹھانا یا قرآن کی قسم کھانا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ اگر کسی نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا تو اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قسم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی کھا سکتے ہیں، اللہ کی جو اوصاف ہیں ان کی کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے قرآن کی قسم کھانے کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اور یہ جو قرآن پہ حلف لیا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہ وہ اس قرآن کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے جھوٹا حلف نہیں لے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور کوئی قسم نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے قرآن میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میرے ہاتھ میں دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تو یہ قسم کا، کیونکہ قسم منعقد ہوتی ہے جب تک کہ آپ قسم کے الفاظ اقسم باللہ، اقسم بالقرآن، ایسے جب تک کہنا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، تو اس وقت تک قسم منعقد نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھایا ہے تو پھر اس میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جھوٹا تھا اور اس نے قرآن اٹھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی اور وہ جھوٹا تھا، حقیقتاً ایسی بات نہیں تھی، تو پھر اس کو گناہ بھی ملے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ۔ اس کو توبہ کرنی ہے، اس کو توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ جھوٹی قسم اس نے اٹھائی ہے، اس کا گناہ ہے۔ ہاں اب قرآن کی قسم اٹھائی اور اس بات کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی قسم ادا نہ کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی قسم پورا نہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کپڑے دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں 2 وقت کا، یا یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ صدقہ فطر کے بقدر جو ہے جو رقم بنتی ہے وہ دے دیں 10 مسکینوں کو۔ اگر یہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر 3 روزے رکھ لیں۔ 3 روزے سب سے آخری آپشن ہے، تو ہے نا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ تو ایک غلام آزاد کرنا، غلام تو آج کل کے دور میں ہوتا نہیں ہے، تو آخر میں کیا ہے کہ اگر آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں دے سکتا، رقم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو اس کو پھر 3 روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ جب ہے کہ آپ جب قسم کا کفارہ ہے کہ جب آپ قسم کو پورا نہیں کر سکتے تو یہ ہے، لیکن جھوٹی قسم اٹھانے کا گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کا کے لیے توبہ کی جاتی ہے، اور توبہ ہی سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ادھار رقم دی ہے اور اس شخص کا انتقال ہو گیا جس نے رقم دی تھی، اور جس کو دی تھی، تو آپ کیا کرے گا؟ وہ شخص وہ رقم کس کو ادا کرے گا؟ بھائی وہ ادا کرے گا نا، اس کے ورثاء کو ادا کرے گا، دیکھیں نا، وہ ورثاء کو رقم ادا کرے گا نا۔ جس نے کسی سے رقم لی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ رقم اس کو، اس کے جو وارثین ہیں ان کو ادا کرے گا، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے انتقال ہونے سے وہ رقم معاف ہو گئی، نہیں، اور یہ اس کے ورثاء کا حق ہے اور ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ مقروض ہے اور اس نے ابھی قرض ادا نہیں کیا، تو اس کے ورثاء سے کہتے تھے قرض ادا کرو، اگر وہ نہیں ادا کرتے تھے تو آپ اپنے ذمے لیتے تھے وہ قرض،
تو پھر آپ نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آج کل لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پھر قرض واپس نہیں کرتے, تو یہ بہت بری بات ہے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جی. اور ورثاء کا حق ہے, ورثاء کو دیا جائے, پھر ورثاء جو ہے وہ آپس میں تقسیم کریں گے نا شریعت کے مطابق. ٹھیک ہے جی.